السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو 35واں سبق پڑھایا تھا، آج ہم آپ کو 36واں سبق پڑھانے جا رہے ہیں اور یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیتا جی، ہندوؤں کے ہاں جو شہرت رام چندر جی کی بیوی سیتا جی نے پائی ہے وہ کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ طرح طرح مصیبتوں کا جھیلنا اور عجیب عجیب سانحوں کا پیش آنا خاندان اور مرتبہ کی شرافت، حسن خداداد کی لطافت، خوبی خصائل کی فضیلت، یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر فرقے کے ہندو ان کے نام کو محبت و عقیدت سے یاد کرتے ہیں، ان کے نام کو محبت و عقیدت سے یاد کرتے ہیں۔ سیتا جی کا باپ راجا جنک ترہٹ کا فرما رواں تھا اور صرف یہی دختر نیک اختر مشکوے سلطنت کا اجالا تھی، اس لیے نہایت ناز و نعمت سے اس کی پرورش ہوئی۔ اس کے جمال ظاہری کو کمال اوصاف نے اور بھی چمکا دیا۔ اس زمانے میں بہادری اور شجاعت ہی بڑا جوہر تھا، اس لیے راجا جنک نے عہد کر لیا تھا کہ جو کوئی اس کڑی کمان کو کھینچ لے گا جو اس کے ہاں رکھی ہوئی تھی وہی اس کی پیاری قرۃ العین سیتا کو پائے گا۔ جب سیتا جی کے جمال و کمال کا آوازہ تمام آریہ ورت میں پھیل گیا تو دور و نزدیک کے راجا اس کے خواستگار ہوئے، مگر رام چندر جی کے سوا جن کا آغاز شباب تھا اور فن تیر اندازی میں دستگاہ کامل پیدا کی تھی، کوئی کامیاب نہ ہوا۔ انہوں نے صرف کمان کو کھینچا ہی نہیں بلکہ اپنی شہ زوری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پس عہد کے بموجب ان کے ساتھ سیتا کی شادی ہو گئی۔ وہ اس کو لے کر اجودھیا میں واپس آئے۔ اجودھیا ان کے باپ کا دارالحکومت تھا۔ کچھ مدت کے بعد ان کے پتا جسرت نے اپنی ایک عزیز بیوی کے اغوا سے رام چندر کو 14 برس کا بنواس دیا۔ رام چندر نے بلا عذر باپ کے اس سخت حکم کی تعمیل کی۔ اس جلا وطنی میں ان کی باوفا بیوی سیتا اور ان کے برادر عزیز لچھمن نے حق رفاقت ادا کیا۔ یہ شاہی گروہ اجودھیا کی رعایا برایا کو اپنی مفارقت کے رنج و الم میں گریہ وزاری کرتا ہوا چھوڑ کر رخصت ہوا۔ الہ آباد سے گزر کر چترکوٹ پہاڑ پر پہنچے۔ کئی سال کی دشت نوردی کے بعد منبع گوداوری کے قریب پچوٹی پر اقامت اختیار کی تاکہ باقی ایام وہاں بسر کریں۔ جنگل کے پھلاری اور شکار پر گزرا
گزر اوقات کرتے تھے۔ رام چندر اور لچمن باری باری سے سعید افغنی کو جاتے یعنی کہ شکار کرنے کو جاتے، مگر ایک بھائی سیتا کی تشفی خاطر اور حفاظت کی نظر سے موجود رہتا۔ قضا رہا ایک روز رام چندر جس سمت کو شکار کے لیے گئے تھے ادھر سے نالائے و بکا کی آواز آئی۔ ناچار لچمن سیتا کو تنہا چھوڑ کر تفتیش حال کے لیے چلے گئے، کاف نہیں لام ہے، چلے گئے۔ ناچار لچمن سیتا کو تنہا چھوڑ کر تفتیش حال کے لیے چلے گئے۔ ان کا جانا تھا کہ لنکا کا راجا راون سیتا جی کو جبراً اپنے ساتھ لے گیا۔ جب رام چندر جی نے معاددت کی اور سیتا کو قیام گاہ پر نہ پایا تو بغایت مضطرب ہوئے اور جنگل تلاش کرتے پھرے۔ آخر جب پتہ مل گیا تو راجا کرناٹک کے بھائی سگریو کی اعانت سے لنکا پر لشکر کشی کا عزم کیا۔ آغاز جنگ سے پیشتر ہنومان جو سگریو کا وزیر اعظم اور سپہ سالار تھا راون کے سمجھانے کو بھیجا۔ جب صلح و صلاح سے راون راہ راست پر نہ آیا تو ہنومان سیتا کو تسلی و تشفی دے کر واپس چلا آیا۔ پھر تو رام چندر جی کے لشکر نے سید بند کو عبور کر کے خوب معرکہ آرائی اور جدال و قتال کیا، یہاں تک کہ بدذات راون ان کے ہاتھ سے ہلاک ہوا اور اپنے کردار کی پاداش یعنی کہ سزا کو پہنچا۔ یہ فیروز مند گروہ سیتا کو زندان بلا سے چھڑا کر وطن کی جانب پھرا، مگر اول اس غمزدہ قیدی کو اپنی عفت و عصمت، پاک دامنی اور عزت کے ثبوت میں ایک ہولناک امتحان آگ میں گرنے کا حکماً دینا پڑا، کیونکہ اس زمانے میں مشتبہ عورت کے لیے دہکتی ہوئی آگ یا جلتے توے پر برہنہ یا چلنا ہی پاک دامنی کی شہادت خیال کی جاتی تھی۔ اس سخت آزمائش کے بعد رام چندر اور سیتا جی دھوم سے اجودھیا میں داخل ہوئے اور تخت شاہی نے راجا رام چندر جی کے جلوس سے رونق تازہ پائی۔ سیتا جی نے جبلی نیک مزاجی، جبلی کے معنی ہے پیدائشی عادت، خوش خوئی اور نہایت خلوص وفاداری سے اپنے نامور شوہر کے دل میں ازدیاد محبت کا بیج بویا۔ کچھ عرصے کے بعد آثار حمل نمودار ہوئے اور دستور کے موافق حاملہ کی حفاظت اور خوشی کے ساز و سامان کیے گئے، مگر افسوس کہ انقلاب روزگار نے بہت جلد اس مسرت کو کلفت سے بدل دیا۔ عوام الناس نے سیتا جی کی عفت اور بے گناہی کو تسلیم نہ کیا، بلکہ گھر گھر بدگمانی اور الزام کا چرچا ہونے لگا۔ ناچار رام چندر جی نے پیاری بی بی کو جلا وطن کیا۔ لچمن جی اس بے کس شکستہ خاطر کو بن کے اندر بالمیک کی منڈی کے پاس چھوڑ آئے۔ وہیں لو اور کش دو توام لڑکے پیدا ہوئے،
جنہوں نے بالمیک کی سرپرستی میں پرورش پائی۔ جس وقت رام چندر جی نے اشومیدھ جگ کیا تو یہ لڑکے بھی بالمیک کے ساتھ اجودھیا کو گئے۔ اگرچہ ان کا لباس غریب برہمن زادوں کا سا تھا، مگر ان کی شکل و صورت سے جلال شاہی اور شکوہ عمارت ٹپکتا تھا، اس لیے اصل حال مخفی نہ رہ سکا اور بہت جلد ان کا حسب و نسب سب پر آشکارا ہو گیا۔ اس وقت بالمیک نے بھری مجلس میں سیتا جی کی سفارش کی اور تمام الزام و اتہام جو ان کی عصمت پر لگائے گئے تھے رفع کر دیے۔ تب تمام راجاؤں اور سرداروں نے جو اس جشن میں جمع ہوئے تھے متفق اللفظ یہی کہا، سیتا ستونتی ہے اور اس کو واپس بلا لینا مناسب ہے۔ لیکن اور اہل مجلس نے خاموشی اختیار کی اور واپسی کی رائے نہ دی، اس لیے رام چندر جی کو رعایا کی رضامندی کے بغیر ایسا کرنا مصلحت نہ معلوم ہوا۔ بالمیک نے یہ صورت دیکھ کر کہا کہ اب بھی کسی کو شک و شبہ ہو تو مقرر آزمائش ہو سکتی ہے۔ سیتا جی کو جو تکلیفیں سہتے اور مصیبتیں اٹھاتے نہایت نحیف و ناتواں ہو گئی تھیں، یہ باتیں اس قدر شاق گزریں کہ تاب نہ رہی۔ غم و غصہ کے جوش میں غش کھا کر گر پڑی اور آخر دم تک ہوش میں نہ آئی۔ رام چندر جی کو اس سانحہ کا ایسا قلق ہوا کہ آخر کار اپنے تئیں دریائے سرجو کے حوالے کیا۔ الغرض سیتا ایک نیک طینت، باوفا، صابر، مستقل مزاج اور خاوند کی فرما برداری کرنے والی بی بی کا ایک عجیب اور بے نظیر نمونہ تھی۔ دیکھ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ لطافت کے معنی نزاکت، کیا معنی نزاکت؟ خصائل عادت، کیا معنی عادت؟ قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا معنی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ شباب، جوانی، کیا معنی جوانی؟ دستگار، طاقت، دستگار کا معنی طاقت۔ اغوا، بھگانا، بھگا کر لے جانا۔ دست نوردی، جنگل کا رہنے والا، کیا معنی جنگل کا رہنے والا۔ سید افنگی، سید افغانی کے معنی شکار کرنا۔ تفتیش، تحقیق، تفتیش کیا معنی ہے؟ تحقیق۔ معاددت، معاددت کے معنی لوٹنا، کیا معنی لوٹنا۔ مضطرب، بے چین، مضطرب کیا معنی بے چین۔ عبور، پار کرنا، عبور کیا معنی پار کرنا۔ جدال و قتال، جھگڑا لڑائی، جھگڑا قتال۔ پاداش، بدلہ سزا، کیا معنی بدلہ سزا۔ عفت، عزت، پاک دامنی۔ عصمت، عزت کے معنی یہ بھی۔ شہادت، گواہی۔ جلوس، بیٹھنا۔ جبلی، عادت، پیدائشی۔ خلوص، اچھی نیت۔ ازدحام، کثیر۔ حمل، بھرنا، پیٹ کا بھاری ہونا۔ جلال، جلال کے معنی ہے رعب۔ شکوہ، اس کے معنی بھی دبدبا، رعب، دبدبا۔ عمارت، حکومت۔ حسب، طریقہ، حسب کے معنی طریقہ۔ اتہام، اتہام کے معنی ہے تہمت لگانا۔ سانحہ، سانحہ کے معنی واقعہ۔ طینت معنی عادت، کیا معنی عادت۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارا سبق ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سمجھیں اور سنیں اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔